الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اندھیرے اور اجالے کو بنایا۔ دعوت حق کو انکار کرنے والے لوگ تو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، آج ہم نے چھٹی تراویح ادا کی اور امام صاحب نے آج کی تراویح میں سورہ انعام مکمل تلاوت کی۔ سورہ انعام مکی صورت ہے اور یہ مکہ میں یکمشت رات کے وقت نازل ہوئی، اور جس رات میں نازل ہوئی اسی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کو بلا کر لکھوا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو آپ سواری پر سوار تھے اور نزول سورہ کے وقت سواری بیٹھ گئی اور سواری شدید مشکل میں تھی۔ یہ صورت مکہ کے جس دور میں نازل ہوئی وہ مسلمانوں کی شدید مخالفت کا دور تھا، مکے کا آخری دور تھا، اور اس زمانے میں مسلمانوں کی حمایت کے دو اہم ستون ابو طالب اور سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں انتقال کر چکے تھے، اور اس زمانے میں اسلام پر قائم رہنا گویا کہ موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اہل ایمان کو گھروں سے نکالا جا رہا تھا اور ان پر مکہ کی سرزمین تنگ کر دی گئی تھی۔ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا مزاج مدنی صورتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ مکی صورتوں میں جامع مضامین مختصر کلموں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں تطہیر عقائد اور افکار ہوتی ہے۔ مخالفین کو جھنجھوڑنے کا انداز ہوتا ہے اور اہل ایمان کو استقامت کی تلقین کی جاتی ہے۔ مداہنت یعنی کمپرومائز کے بجائے جد و جہد کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین اور درس دیا جاتا ہے۔ سورہ انعام کے مباحث میں شرک کی نفی کی گئی ہے، آخرت کا اثبات کیا گیا ہے، توہمات کی تردید کی ہے، کچھ اخلاقی اصول بتائے گئے، دعوت اسلامی پر اعتراضات کا جواب دیا گیا، اور دعوت کے جلد کامیاب نہ ہونے پر مسلمانوں کو تسلی دی گئی اور منکرین کو ان کے غفلت میں پڑے رہنے پر خبردار کیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ کفار مکہ بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے، سامنے نظر آنے والا معجزہ جسے وہ چھو کر دیکھ سکیں، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ حسی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ صورت کا آغاز اس انداز سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تخلیق کائنات اور تخلیق آدم کچھ اس انداز سے کی ہے کہ یہ تمہارے لیے معجزہ ہے۔ یہ آسمان کا بغیر ستون سے بن جانا اور انسان کے جسم کا انتہائی پیچیدہ طور پر کام کرنا، یہ کسی معجزے سے کم نہیں، اور یہ دونوں معجزے عظیم خالق کی تخلیق کا شاہکار ہیں۔ لیکن منکرین حق اس کے باوجود حسی معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ لولا انزل علیہ ملک، کہ ان پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے نازل کر دیے جاتے تو پھر تو معاملہ چکا دیا جاتا۔ یعنی اگر معجزے دکھائے جائیں اور معجزوں کو طلب کرنے والے ایمان نہ لائیں تو پھر ان کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاریخ میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے معجزے مانگے، ہم نے انہیں معجزے دکھائے، لیکن انہوں نے انکار کیا اور اس انکار کی بنا پر انہیں ختم کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، اونٹنی کا معجزہ مانگا، دکھایا گیا، لیکن نہ صرف ایمان نہیں لائے بلکہ الٹا اس اونٹنی کو بھی جان سے مار دیا۔ ان پر عذاب آیا، اور عذاب آنے کے بعد اس کے کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں۔ عرب وہاں سے گزرتے تھے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ و جغرافیہ
دونوں اس بات کے گواہ ہیں کہ انکار کرنے والوں کا انجام دردناک ہوا۔ تاریخ سے مراد یہ کہ تباہ ہونے والی قوموں کی تاریخ تو ان کے علم میں تھی، اور گزرتے ہوئے وہاں سے جغرافیائی طور پر ان کے کھنڈرات بھی دیکھتے تھے، تو دونوں چیزوں سے معلوم ہوا کہ جن قوموں نے معجزے دکھائے جانے کے بعد انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ کافروں کی دھمکیوں کے جواب میں نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کسی کی پرواہ نہ کریں اور صاف کہہ دیجیے کہ کل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور اللہ ہی میرا ولی اور میرا کارساز ہے۔ کوئی بھی طاقت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے والی نہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ لیکن ان تمام دلائل کے باوجود جب کفار مکہ بے جواب لاجواب ہو جاتے، ان کا کوئی بس نہ چلتا، تو وہ کہتے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو جو آپ دعوت لے کر آئے ہیں یہ تو پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں، یہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ پرانے زمانے میں لوگ ایسی کہانیاں بتایا کرتے تھے، وہی آپ بتا رہے ہیں۔ گویا یہ ان کے لاجواب ہونے کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کا انکار کرنے والے حق کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، دوبارہ جی اٹھنے پر ان کا یقین نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن کام ہے کہ ایک شخص مرنے کے بعد بوسیدہ ہو جائے، اس کی ہڈیاں گل سڑ جائیں تو پھر وہ کس طرح اٹھایا جائے گا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک کلمہ کن سے دوبارہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن حسرت تو ان لوگوں پر ہے کہ جب یہ اٹھیں گے اور اٹھ کر ان کو جہنم میں جانا ہوگا تو اس وقت پھر کفِ افسوس ملیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، لیکن دوبارہ بھیجنے کا وقت نہیں ہوگا اور انہیں اس بات کی اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کافر جو آپ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ در حقیقت ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہیں، اس لیے آپ کو اس سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفاران مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب ایک واقعے سے ملتا ہے کہ ابو جہل نے ایک دفعہ اخنس بن شریق سے بات کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان کا کردار بے داغ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، اور بنو ہاشم سے ہمارا مقابلہ چلا آ رہا ہے، وہ تو ہمارے شریکہ میں ہیں۔ انہوں نے حاجی کو کھانا کھلایا، ہم نے ان سے بڑھ کر کھانا کھلایا۔ انہوں نے مسافروں کی خدمت کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی۔ ہمارا ان سے مقابلہ ہے، اب ان میں نبی آ گیا، ہم میں نہیں آیا، تو ہم کس طرح مان لیں ان کے نبی کو؟ اگر ہم ان کے نبی کو مان لیں تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم ان سے کمتر ہو جائیں گے، اور یہ بات ہم جو ہے تسلیم نہیں کر سکتے۔ نہ صرف ابو جہل کے یہ خیالات تھے، بلکہ ابو جہل کے علاوہ ابو لہب، ولید بن مغیرہ، ابو سفیان جو پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف اور دوسرے تمام سرداروں کا بھی یہی خیال تھا، اور وہ کھل کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جبراً جبراً ہدایت نہیں دیتا۔ اگر جبراً ہدایت دے دی جائے تو پھر امتحان کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، اسے تو ہر شخص کو کھلی آزادی کے ساتھ اپنے عمل کرنا ہے تاکہ بعد میں وہ اپنے اعمال کا جواب دے سکے۔ اگر کسی کو زبردستی مسلمان کر دیا جائے تو پھر امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ انسان کی ایک عادت یہ ہے کہ جب بھی اسے نعمتیں ملتی ہیں، خوش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں اور مشکلات کا شکار کرتے ہیں تو پھر بہت یاد کرتا ہے، اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے اور اپنے شریکوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تر گناہوں کے باوجود جب بھی بندہ میری جانب لوٹتا ہے تو مجھے اس کے لوٹنے کی خوشی ہوتی ہے، وہ مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن جب بندہ بغاوت کے راستے پہ چلتا ہے تو نعمت کے دروازے یک بارگی اس پر کھل جاتے ہیں، نعمتوں کی بارش ہو جاتی ہے، اور وہ باغی سمجھتا ہے کہ میری تمنائیں پوری ہو رہی ہیں، مجھے نوازا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت اللہ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کشتی کو گناہوں سے بھر لے، پھر اس کی کشتی کو بیچ منجدار میں غرق کر دیا جائے۔ توحید کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام خزانے
اور غیب کی باتیں صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ حضور کی زبان سے کہلوایا کہ کل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور نہ میں علم غیب رکھتا ہوں، میں تو ایک نبی ہوں، میرے پاس فرشتے بھی نہیں ہیں، جو کلام مجھ پہ نازل ہوتا ہے میں وہ تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا کے مال اور دنیا کی زینت اور دولت کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جو لوگ غریب ہیں، معاشرے کے کمزور اور نادار لوگ ہیں، وہ اگر آپ کی محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں یا رسول اللہ، تو انہیں اپنی محفل سے نہ ہٹائیں، کیونکہ یہ فقیر خاک نشیں لوگ اللہ تعالیٰ کو ان عمرا اور رؤوسا سے زیادہ محبوب ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ غریب لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یہی لوگ زمین کا نمک اور پہاڑی کا چراغ ہیں۔ سرداروں کے کہنے پر اے نبی انہیں اپنی بیٹھک سے، اپنی مجلس سے دور نہ کیجیے۔ یہ جو مطالبہ تھا کہ غربا کو آپ ہٹا دیجئے تو پھر ہم آپ کی محفل میں آ کر بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے، اس کا بار بار تذکرہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے کفار سے کا ملتا ہے، اور سرداران مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ آپ کی محفل میں تو بہت کم تر لوگ بیٹھتے ہیں، ہم آ کر ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے، انہیں ہٹائیے تو ہم آ کے بیٹھیں گے اور آپ کی بات سنیں گے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو منع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ رحمت کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں، اور اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ مالک الملک اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اس کے بارے میں نرمی سے کام لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایک مطالبے کا ذکر کیا کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ تم بار بار ہم سے کہتے ہو کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، ہم تو نہیں مان رہے، اب لے آؤ عذاب، عذاب کیوں نہیں آتا؟ وہ گویا وہ یہ اشارتاً یہ بات کر رہے ہوتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ کی باتیں صحیح نہیں ہیں، اگر صحیح ہوتی تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں سے کہہ دو کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، عذاب کب لے کر آنا ہے، اللہ کے یہاں ہر چیز کا وقت معین ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ان پر عذاب لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ مجرم بھی اللہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے یا بھاگ کر کہیں گئے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو درخت سے گرنے والے ایک ایک پتے سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ زمین کے تہ میں موجود دانوں سے واقف ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کھلی کتاب ہے، بھلا اسے نہ معلوم ہوگا کہ کس وقت عذاب لے کے آنا ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ اے محمد یہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، عذاب اس وقت تک نہیں آئے گا محمد جب کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، یعنی ابھی عذاب کا فیصلہ نہیں کیا۔ اگر عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر تو معاملہ چکا دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مزید مہلت دینا چاہتے ہیں، اس لیے عذاب نہیں آ رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے دور کی داستان بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک بت پرست ماحول میں آنکھ کھولی، لیکن وہ شرک سے متنفر تھے۔ ان کی قوم مٹی پتھر کی پوجا کرتی تھی، چاند سورج اور ستاروں کی بھی پرستار تھی۔ ان کے والد بت ساز تھے اور مندر کے پروہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے ان کے ایک ایک الہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے تاروں کو دیکھا تو کہا یہ میرے خدا ہیں، لیکن جب وہ صبح ڈوب گئے تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والے کو اپنا خدا نہیں کہہ سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا چاند بڑا ہے، اس کی روشنی زیادہ ہے، شاید یہی میرا خدا ہو، لیکن جب صبح چاند بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے سورج کو دیکھا دن کے وقت تو اس کی روشنی بہت زیادہ تھی، انہوں نے کہا یہ بڑا ہے، یہ اکبر ہے، اس کی روشنی زیادہ ہے، شاید یہ میرا خدا ہو، لیکن جب شام کو سورج ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والا بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تو اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہی بس میرا خدا ہے، وہی ہے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور میں یکسو ہو کر حنیف ہو کر اللہ تعالیٰ کے طرف رخ پھیرتا ہوں اور اسی کا فرمانبردار ہوتا ہوں۔ اور اے میرے قبیلے والو، جس خدا کو تم مانتے ہو وہ تو اللہ تعالیٰ وہ تو خدا نہیں ہو سکتے، اور نہ تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اتاری ہو کہ یہ بت جو ہے وہ خدائی میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آنے والے تقریباً 19 جلیل القدر انبیاء کا ذکر کیا۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام، لوط، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریہ، یونس، ایوب، الیسع، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، ان 19 پیغمبروں کے نام لینے کے بعد کہا کہ یہ وہ میرے لوگ تھے جنہیں میں نے فضیلت اور برتری دی تھی۔ یہ میرے چنیدہ لوگ تھے اور یہ میرا پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا کرتے تھے، اور یہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ لیکن اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اگرچہ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ اتنے اہم لوگ بھی اگر شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ گویا کہ شرک کی برائی کھول کر ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دی گئی۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ کے باغی اور منکر لوگ ہیں ان کے آخری لمحات بہت دردناک ہوتے ہیں۔ جب اللہ وحی اور نبی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اگر تم انکار کرنے والوں کو ان کے سکرات الموت کے وقت دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہیں، اور فرشتے ان سے کہہ رہے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ اس لیے کہ یہ حق کو نہیں مانتے تھے، نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ تہمتیں لگایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 95 سے 110 میں اللہ تعالیٰ نے آفاق و انفس سے بہت سی مثالیں پیش کی جو کہ توحید کے اثبات اور شرک کی نفی کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نباتات، جمادات، زمین، آسمان، کھیتی باڑی، موت و حیات، دن رات، ان سب کو کنٹرول کرنے والی ایک ذات ہے۔ اس کی کوئی بیوی نہیں اور نہ کوئی بیٹا۔ وہ تصورات سے ماورا ہے، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ باریک بین ہے اور خبیر ہے۔ اس کو پا لینے کے لیے بصیرت کی آنکھ کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی شخص عقل مند ہو، بصیرت رکھتا ہو تو وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے اور اس بات کو مان سکتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جو پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ان تمام نشانیوں سے عبرت حاصل کر کے ایمان لانے کے بجائے منکرین حق معجزات دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور بار بار مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے، یعنی نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہ الموتیٰ، اگر ان پر فرشتے نازل کر دیے جائیں اور مردہ بھی زندہ ہو کر ان سے بات چیت کرنا شروع کر دیں، تب بھی اے محمد یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس سے پہلا ایسا ہو چکا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے معجزے دیکھنے کے باوجود تسلیم نہیں کیا۔ تو اے نبی، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطانی قوتیں آپ کے خلاف ہیں۔ یہ شیطانی قوتیں اس سے پہلے بھی ہر نبی کے خلاف برسر پیکار رہیں، لیکن اللہ نے ان کو ڈھیل دی تاکہ انہیں سخت عذاب میں پکڑا جائے۔ اہل حق کو ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہیے اس صورتحال میں، بلکہ دل جمعی کے ساتھ، پورے اطمینان قلب کے ساتھ اپنا کام کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سننے اور جاننے والا اور بہت طاقتور ہستی کا مالک ہے۔ آیت نمبر 118 میں حلال و حرام کی بحث شروع ہوتی ہے۔ اہل کتاب نے بہت سی حلال چیزوں کو حرام اور بہت سی حرام چیزوں کو حلال کر لیا تھا۔ ان کی اس تبدیلیوں کی اصلاح کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ صحیح حلال چیزیں کون سی ہیں اور حرام کون سی ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں پر ہر ایماندار شخص کا دل مطمئن ہونا چاہیے، اور حرام کی ہوئی ہر چیز سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ جو لوگ حلال کو حلال سمجھتے اور اسے استعمال کرتے اور حرام کو حرام سمجھتے اور اسے اجتناب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو اپنی زمین کی زکوٰۃ یعنی زمین کا عشر ادا کرو، اس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام اعمال میں کھانے پینے کے علاوہ جن اعمال کو حرام قرار دیا ان کی طرف لوگ کم توجہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کی حرمت بہت واضح ہے۔ آیت نمبر 151 اور 152 میں 10 حرام اعمال کا ذکر کیا گیا۔ پہلا حرام عمل شرک ہے، دوسرا والدین کی نافرمانی، تیسرا مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنا، چوتھا بے شرمی
اور فحاشی کے کام خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، قتل ناحق کرنا، یتیم کا مال کھا جانا، ناپ تول میں کمی کرنا، بے انصافی اور عدل سے ہٹے ہوئے کام کرنا، اللہ اور اس کی مخلوق سے عہد کر کے اس کی خلاف ورزی کرنا، اور نبی کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا، یہ وہ 10 کام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کا کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو پہلے مفسر قرآن تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 کام تورات میں بیان کیے ہوئے 10 کمنڈمنٹس کا ہی خلاصہ ہیں۔ آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ اپنے احسان عظیم کا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، لیکن جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو وہ ایک نہیں بلکہ 10 لکھی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر مومن کے لیے ایک تحفہ اور انعام ہے۔ آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن کے مقصد حیات کو واضح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری زندگی اور موت اور میرے مراسم عبودیت، میری قربانی، سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ کہا تو حضور سے جا رہا ہے، لیکن دراصل ہم سے خطاب ہے۔ ہم مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دو، اپنے آپ کو مکمل سرنڈر کر دو، اور ادخلوا فی السلم کافہ، اور اس پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کی تصویر بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پیروی کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، ہم نے بعض انسانوں کو بعض پر فوقیت دی ہے، اور فوقیت دینے سے مقصود یہ ہے کہ ہم آزمائیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ بعض لوگوں کو علم زیادہ دیا ہے، بعض لوگوں کو قوت زیادہ دی ہے، بعض کو دولت، بعض کو حسن، اور بعض کو صلاحیت زیادہ دی ہے، اور بعض کو ذہانت زیادہ دی، تاکہ ہم آزما کر دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اگر سب لوگوں کو ایک جیسی صلاحیتیں، قوت، دولت، علم دیا جاتا تو وہ ایگزام صحیح ایگزام نہ ہوتا۔ جب تک لوگوں میں اونچ نیچ نہ ہو، کمتر اور برتر لوگ نہ ہوں، اس حد تک ایگزام، امتحان صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ سورہ کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا دارالعمل ہے۔ شروع میں یہ کہا تھا کہ سب انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اور ہم ایک مقرر وقت تک دنیا میں رکھیں گے اور دیکھیں گے وہ کیسا عمل کرتے ہیں، اور بالآخر سب لوگوں نے دنیا سے کوچ کر جانا ہے، دارالعمل سے نکل کر دارالحساب میں جانا ہے، اور وہاں اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور وہاں تم دیکھ لو گے کہ تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور اطاعت گزاروں پر بہت درگزر کرنے والا ہے۔ تو سورہ انعام کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار بار بار حسی معجزے مانگ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم نہیں دکھائیں گے، کیونکہ معجزے دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ چکا دیا جائے، اگر نہ مانے تو قوم کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ وقت ابھی نہیں آیا۔ ابھی اللہ تعالیٰ انہیں مزید مہلت دینا چاہتے تھے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔